السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی جماعت چہارم کی معلمہ سحر آپ کو زوم لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کاپی ورک بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو کچھ بک کے پیجز بھی دیے تھے۔ کاپی ورک میں ہم نے تشریحات کی تھی، تشریحات کے بعد ہم نے نون غنہ والے الفاظ کیے تھے، پھر قواعد کا کام کیا تھا جس میں ہمارے پاس اس میں معرفہ، اس میں نکرہ اور اسم کی تعریف وغیرہ تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے مترادف الفاظ کی تعریف بھی اپنی کاپی میں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عملی کتاب کے ہم نے صفحات کیے تھے اور درسی کتاب کے صفحات کیے تھے۔ اس کے بعد بیٹا اب ہمیں کرنا کیا ہے، نیکسٹ ہمارا کیا ٹاپک ہے، پہلے ہم وہ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنی عملی کتاب نکالنی ہے اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 3 اور 4 آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے۔ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 3 بیٹا یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کی بک میں بھی موجود ہے۔ اشعار کے خط کشیدہ الفاظ کو ان کے ہم معنی یعنی مترادف الفاظ سے بدل دیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اشعار دیے ہیں اور اس کو ان کے الفاظوں کو کیا کیا ہوا ہے، خط کشیدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، سوال نمبر 3 آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے دیے گئے الفاظ لگا کر اشعار کو آپ کو دوبارہ سے لکھنا ہے۔ تو آپ کے پاس یہاں دیا ہوا ہے، اے دنیا اور آخرت کے والی۔ کرنا کیا ہے بیٹا اس میں کہ اے دنیا اور آخرت کے والی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تو دنیا اور آخرت کو انہوں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے اس ورڈ کو یعنی کہ اس لفظ کو انڈر لائن کیا ہے، خط کشیدہ کیا ہے، تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے، اس کا مترادف الفاظ لکھنا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی۔ تو بیٹا نظم آپ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ آپ اس کا کتاب کا صفحہ کھولیں گے جس پہ آپ کے پاس نظم لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کے اشعار جو آپ کے پاس لفظ جو ہے اس خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں ان کے الفاظ کو مترادف الفاظ میں تبدیل کر کے لکھیں گے۔ یہاں آپ کے آسانی کے لیے میں نے 2 سے 3 جو اشعار کو جو ہے وہ لکھ کر دکھایا ہے کہ آپ کو صحیح کس طرح سے کرنا ہے۔ اے دنیا و آخرت کے والی، تو دنیا و آخرت کا جو بیٹا مترادف الفاظ ہوگا وہ کیا ہوگا، دو جہاں، کیونکہ دونوں جہاں کے معنی کیا ہیں، دنیا اور آخرت۔ تو میں نے یہاں شعر کو دوبارہ لکھا ہے، اے دو جہاں کے والی، دنیا آخرت کو چینج کر دیا مترادف الفاظ کی طرح، اے دو جہاں کے والی۔ اسی طرح اگر دوسرے مصرعے کو دیکھیں، اے باغوں کے مالی، تو باغ کسے کہا تھا، گلشنوں کو کہا تھا، تو اسی طرح میں لکھ دوں گی اے گلشنوں کے مالی۔ ہر چیز سے ہے عیا، یعنی کہ ہر چیز سے ہے ظاہر۔ اس طرح سے آپ کو تمام اشعار جو آپ کو دیے ہیں اس کے خط کشیدہ الفاظ کو کیا کرنا ہے، آپ کو مترادف الفاظ کے ساتھ تبدیل کر کے یہ شعر دوبارہ سے لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 4 پر آ جائیے۔ سوال نمبر 4 پہ آپ کو کرنا کیا ہے، الفاظ کے مترادف لکھیے۔ اب الفاظ کے مترادف اسی طرح لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں، ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو پہلا آپ کے پاس لفظ دیا ہوا ہے آرام، تو آرام کے معنی کے آرام کے جو مترادف ہوگا آپ وہ کیا لکھیں گے، سکون۔ ٹھیک ہے، آس کا امید، ابتدا شروع۔ تو اسی طرح آپ کو تمام الفاظ کے مترادف خود سے لکھنے ہیں۔ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد بیٹا آپ کو صفحہ نمبر 4 پر آنا ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ کو کرنا کیا ہے، لاسٹ سیکشن میں ہم نے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ پڑھی تھی، یعنی کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ دونوں اسم کی اقسام ہیں۔ اب آپ کے پاس یہاں کیا دیا ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ اور جاندار کے عام نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے لیکچر جو پریویس لیکچر تھا اس میں بھی بتایا تھا، جیسے آدمی، پینسل، جگہ اور پھول۔ ٹھیک ہے، جبکہ کسی شخص، چیز، جگہ اور جاندار کے خاص نام کو ہم کیا کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے سلمان، ڈیئر پینسل، لاہور، گلاب۔ بات ہو گئی بیٹا یہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی۔ اب آپ کو سوال نمبر 5 میں کرنا کیا ہے، آپ کو ایک عبارت دی ہوئی ہے، لکھا ہے کہ عبارت پڑھیے اور اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تلاش کر کے لکھیے۔ پوری عبارت آپ پڑھیں گے اور اس میں سے جو اس میں نکرہ ہے وہ اس میں نکرہ کے لائن میں لکھیں گے، اور اس میں معرفہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس میں معرفہ کو تلاش کر کے اس میں معرفہ کی لائن میں لکھیں گے۔ یہ سوال نمبر آپ کا 5 اس طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 پر آپ کو کرنا کیا ہے، الفاظ کے سامنے ان کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ معنی آپ کے پاس بیٹا دیے ہوئے ہیں، جانور، باغ، ہرا بھرا، دانائی۔
सरसब्ज के मायने हैं हरा भरा, हिकमत दानाई, गुलस्तान बाग, हैवान जानवर। ये मायने आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे कि जो अल्फाज आपको दिए जिसके जो दुरुस्त मायने उनके आगे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनके जुमले बनाने हैं। अल्फाज के जुमले बनाएंगे बेटा, मायने के जुमले नहीं बनाएंगे। अल्फाज के जुमले बनाने हैं, सरसब्ज का जुमला बनाना है, हिकमत का, गुलिस्तान का और हैवान का। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर जो है वो आपको करना क्या है, इन अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं और इनके मायने आपके पास दिए हुए हैं, तो इनके मायने इनके अल्फाज के आगे आप लिख देंगे। ये बेटा हमारी अमली किताब का काम था जो आपको मुकम्मल करना है। अमली किताब का काम मुकम्मल करने के बाद बेटा आज हम इस लेक्चर में एक नया सबक पढ़ेंगे और हमारे सबक का नाम है ईद उल अज़हा। ठीक है, ईद उल अज़हा की आज हम बुलंद ख़्वानी और वजाहत जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप अपनी दरसी किताब निकाल लीजिए और दरसी किताब का सफ़ा नंबर 76 खोल लीजिए, यानी कि पेज नंबर 76 आप अपनी बुक का खोल लीजिए। पेज नंबर 76 सफ़ा नंबर 76 पर आपके पास ये सबक मौजूद है। सबक का नाम है ईद उल अज़हा। बेटा ये सबक जो है आपके पास एक मुकालमे के तौर पर दिया हुआ है जिसमें वालिद और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू में बेटा वालिद साहब अपने बेटे को सुन्नत इब्राहिमी के बारे में बता रहे हैं। सबक की बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं अब्दुल्ला वालिद से। अब्बू टेलीविज़न पर ऐलान हो रहा है कि ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया है। 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा होगी। ईद उल अज़हा बकरीद ही को कहते हैं ना? तो वालिद साहब क्या कहते हैं, हाँ बेटा बकर अरबी में गाय को कहते हैं, चूँकि इस ईद पर गायों की भी कुर्बानी दी जाती है। वैसे इसका असली नाम ईद उल अज़हा है, लेकिन तुम्हें ये भी मालूम है कि ये ईद मनाई क्यों जाती है? अब्दुल्ला, ईद उल फ़ितर के लिए तो हमारे उस्ताद साहब ने बतलाया था कि रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा का आप बतलाइए। वालिद, बेटा हम ईद उल अज़हा या बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की याद में मनाते हैं। अब्दुल्ला, तो अब्बू क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गाय कुर्बान की थी? वालिद, नहीं बेटा, उन्होंने तो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी देनी चाहिए थी। अब्दुल्ला हैरत से बेटे की। वालिद, हाँ शुरू में तो उनके औलाद ही नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया और जब वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपने वालिद का हाथ बटा सके तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उसे अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अब्दुल्ला, अब्बू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अपने बेटे से मोहब्बत होगी ना जैसा आपको हमसे है। वालिद, मोहब्बत क्यों नहीं थी, वो तो उनकी इकलौती औलाद और बुढ़ापे का सहारा थे, मगर इन्हें बेटा दिया भी तो अल्लाह ने था। वो चाहता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाए कि इन्हें बेटे से ज़्यादा मोहब्बत है या बेटा देने वाले से। अब्दुल्ला ने सवाल किया, तो क्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी राज़ी हो गए? तो वालिद साहब ने बताया, बिल्कुल, वो भी अल्लाह ताला का हुक्म मानने के लिए राज़ी हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलानी चाहिए, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक मेंढे पर चली जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वहाँ भेज दिया था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िंदा सलामत रहे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं और ईद मनाते हैं और इसे सुन्नत इब्राहीम भी कहते हैं। अब्दुल्ला, अब्बू आप कब बकरा लाएंगे? वालिद, इंशाअल्लाह 2-1 रोज़ में तुम इसे खूब चारा खिलाना और इससे प्यार करना। अब्दुल्ला, प्यार? वालिद, हाँ, अल्लाह ताला को इंसान की प्यारी चीज़ की कुर्बानी पसंद है, तभी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने को कहा था। सबक की बुलंद ख़्वानी मुकम्मल करने के बाद बेटा अब हम सबक की वजाहत की तरफ आते हैं। बेटा आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के 2 बड़े त्यौहार हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर बेटा क्यों मनाई जाती है? रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी में ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। अब ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है ये बेटा आपको पता होना चाहिए।
عید الاضحیٰ کب اور کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹا بقر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی گائے ہے، کیونکہ اس عید پر گایوں کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ بیٹا یا پھر بقرعید ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ یا پھر بقرعید مناتے ہیں۔ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ 10 سال کے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا، یعنی یہ خواب اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے اور بڑھاپے کا سہارا بھی تھے، لیکن انہیں بیٹا کس نے عطا کیا تھا؟ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے کہ انہیں بیٹا زیادہ عزیز ہے یا پھر بیٹا دینے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے اور کہا کہ آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلانی چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیٹا؟ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا یعنی کہ دمبا لے کر آ گئے۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے بیٹا ایک مینڈھے پر چلی جو اللہ کے حکم سے وہاں بھیج دیا تھا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا، اور تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں۔ اسے بیٹا ہم سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ قربانی بیٹا بھیڑ، بکرے، گائے اور اونٹ کی بھی کی جاتی ہے۔ سنت ابراہیمی سے بیٹا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قربانی دکھاوے اور نمائش کے لیے نہ کریں، بلکہ خلوص، سچی نیت اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو دہراتے ہوئے ہمیں بیٹا اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آج ہم نے سبق عید الاضحیٰ پڑھا، اس کی بلند خوانی میں نے آپ کو کر کے بتائی اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی وضاحت بھی دی کہ اس سبق میں کیا بات ہے۔ تو بیٹا اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی کے جذبے سے آگاہ ہو سکیں اور عید الاضحیٰ کے کیا مقاصد ہیں ان کے بارے میں پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ قربانی کو کرنے کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص نیت اور آپ کی سچی نیت ہونی چاہیے تاکہ ہماری قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو سبق عید الاضحیٰ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سبق عید الاضحیٰ کا سرورق بنانا ہے، یعنی کہ ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ اس کے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو ذیلی عنوان لکھنے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ذیلی عنوان بھی شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ اس سبق کا مقصد بھی اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ بیٹا سبق کا مقصد تدریس آپ جب لکھیں گے تو وہ 2 یا 3 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آپ سطور نہیں لکھیے گا۔ 2 سے 3 لائن کا آپ کو مقصد تدریس تحریر کرنا ہے۔ سبق عید الاضحیٰ کے ذیلی عنوان بیٹا یہ ہے آپ کے پاس: نمبر 1 بلند خوانی جو ابھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، نمبر 2 الفاظ معنی، نمبر 3 سوال جواب، نمبر 4 تخلیقی لکھائی، نمبر 5 قواعد۔ تو آپ کو بیٹا جماعت کا کام لکھ کر اپنی کاپی میں یعنی کہ سرورق بنا لیں گے۔ آپ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو یہ فہرست اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ جماعت کا کام اور جس تاریخ پر آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ تاریخ ڈال دیجیے گا۔
اسی کے ساتھ بیٹا ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.